گلیوں پر کوئی شہر نہیں اور لوگوں کو یقین ہوں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتی ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی یہ ہے ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ اپنا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے اور دوسری آیت میں ان کی پہچان بیان ہوئی ہے اور تیسری آیت میں ان کا انجام بیان ہوا ہے ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اضافت اپنی طرف فرمائی اولیاء جمع ہے ولی کی اور اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ اولیاء مضاف اللہ مضاف الیہ مانا کیا ہوا کہ اللہ کے ولی اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اضافت ان کی طرف کی ہے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے ایمان والوں معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کے ولی ہے اللہ ان کا ولی ہے اور ایک مقام پر فرمایا یحبہم ویحبونہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی یہ اللہ کے ولی اللہ ان کا محبوب اور یہ اللہ کے محبوب اور یاد رکھیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں ان کی ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر جاتی ہے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ ہوگا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اللہ کے ولی اللہ ان کا ولی یہ اللہ کے محبوب اللہ ان کا محبوب یہ اللہ کے ذاکر اللہ ان کا ذاکر یہ اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گئے چدر میں لے لیا فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم الا سوائی میرے ولی میری قبا کے نیچے اور ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا میرے دوستوں بزرگوں جس شخص پر کسی وزیر کا ہاتھ ہو جس کا پشت پر کوئی دنیا کا بادشاہ ہو وہ کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ارے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی چکر کے اندر ہے ان کو دو جہانوں میں کیا خوف ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں یہ اعلان کرتے کہ میں فلاں کو دوست رکھتا تو ساری رعایا اس کا احترام کرتی ہے اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بادشاہ کا دوست ہے اگر ہم نے اس کا احترام نہ کیا اس کی شان میں کوئی بے ادبی کی یا اس کو ناراض کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شکایت کر دے یا بادشاہ کو پتا چلے اور بادشاہ ناراض ہو جائے تو سب لوگ بادشاہ کے دوست کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں
کسی کے متعلق یہ اعلان کر دے تو ہم کتنا خیال کرتے ہیں احکام الحاکمین جن کے متعلق یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں، ہمیں ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنا ادب کرنا چاہیے، کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہو جائے اور اللہ نے فرما بھی دیا، فرمایا من عادی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اعلان جنگ کر دیا، میں نے اس کو چیلنج کر دیا کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار رہے۔ معلوم ہوا کہ ولی کا دشمن خدا کا دشمن ہے اور ولی کا دوست اللہ کا دوست ہے۔ یہ ان کی عظمت و شان کہ وہ اللہ کے ولی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزیں بیان فرمائی اور ان دونوں میں سب کچھ آ گیا۔ یوں کہیے کہ پوجے میں دریا بن گئے، فرمایا وہ مومن بھی ہوتی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو ولی اللہ کے لیے مومن ہونا اور متقی ہونا شرط ہے۔ جو مومن نہ ہو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہ ہو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، اور تقویٰ نام ہے اخلاق اور اعمال کے درست ہونے کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی وہی ہو سکتے ہیں جن کے عقیدے بھی درست ہو، جن کے اخلاق اور اعمال بھی درست ہو۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کا خلق اور عمل درست نہ ہو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ گویا اللہ کے ولیوں کا ظاہر بھی ٹھیک ہوتا ہے، باطن بھی ٹھیک ہوتا ہے، خلوت بھی پاک ہوتی ہے، جلوت بھی پاک ہوتی ہے۔ ان کا ظاہر عین شریعت ہوتا ہے اور باطن عین طریقت ہوتا ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ معلوم ہوا تنگی جیسی بے نماز، کوئی ملنگ بنا ہوا ہے، کوئی کلندر بنا ہوا ہے، یہ سب شیطان کا چکر ہے۔ یاد رکھو جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کبھی بدعمل اور فاسق و فاجر نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی کے لیے مومن ہونا اور متقی ہونا شرط ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہے جو مومن ہے اور متقی پرہیزگار ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان فرمایا، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ اللہ نے دونوں جہان میں ان کو خوشخبری دی۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی شک کرتا، کوئی بہن کرتا، تو فرمایا ہو سکیو شک نہ کرنا، ذہن نہ کرنا، یہ خوشخبری اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان اولیاء کرام کے حصے میں آئی ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ جو بھی ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے، وہاں موت کا وجود ہی نہیں رہے، خود موت کو موت آ جائے گی اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور ایمان
مشقت میں رہے اور کفار مشرکین منافقین وغیرہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. دونوں کے بارے میں آیا خالدین فیہا ابدا. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی تو فانی ہے, چند روزہ ہے. اگر غور کیجیے, اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں مال و دولت کی وجہ سے یا کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے معزز بنا پڑے لیکن اس کے عمل اچھے ہوں, اس کا کردار اچھا ہو, شراب پیے, برائی کرے, سوم و شراب کا پابند نہ ہو بلکہ نماز چھوڑے, روزے چھوڑے, حرام کی تمیز نہ ہو, جائز و ناجائز کی پرواہ نہ ہو, تو اگرچہ وہ مال و دولت کی وجہ سے یا کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے دنیا میں معزز بنا پھرتا ہے, لوگ اس کو سلام کرتے ہیں اور وہ ٹھاٹ کی زندگی بسر کر رہا ہے, مگر بدعملی کی وجہ سے قیامت کے دن زمین و خوار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں معزز بنا ہوا تھا مال و دولت کی وجہ سے, مال و دولت یہی رہ گئی, ہوگا یہی رہ گئے, اور ساتھ لے گیا بنا وہاں ذلیل و خوار ہوگا گناہوں کی وجہ سے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم, آج میرا عذاب تک تو دنیا میں بڑا معزز اور بڑا مکرم بنا پھرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں اصل میں معظم اور مکرم وہ ہے جو آخرت میں معظم, جو آخرت میں مکرم. معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز ہو, لیکن میرے دوستوں جو دنیا میں بھی معزز ہو آخرت میں بھی معزز ہو, دنیا میں بھی نیک نام ہو آخرت میں بھی نیک نام ہو, تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں, دونوں جہان کی عزت یہ بہت بڑی کامیابی, اور یہ کامیابی اولیاء اللہ کے حصے میں ہے. اللہ نے دنیا میں بھی ان کو خوشخبری دی, آخرت میں بھی خوشخبری دی. دنیا میں بھی معزز, آخرت میں بھی معزز, دنیا میں بھی نیک نام, آخرت میں بھی نیک نام. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اسی واسطے اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم. دیکھو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 928 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, یعنی تقریباً 950 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی, مگر آج بھی کروڑوں افراد ان کے لیے قرآن خوانی کرنے والے موجود ہیں, صدقے خیرات کرنے والے, نظر و نیاز کرنے والے, ان کی یاد میں جلسے منعقد کرنے والے, ان کا ذکر مبارک سننے اور سنانے والے, عقیدت اور محبت کے ہدیے پیش کرنے والے موجود ہیں. وہ لوگ دنیا کے بادشاہوں اور امیروں دولت مندوں کو بھی یہ عزت یہ عظمت حاصل ہوتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ ہوئے, بڑے بڑے دولت مند ہوئے, مگر کسی بادشاہ کے مزار کی زیارت کے لیے کوئی پاسپورٹ بنا کے ویزا لے کے سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر کے نہیں جاتا, مگر بغداد شریف جانے والے ہزاروں موجود, اجمیر شریف جانے والے ہزاروں موجود ہیں, سرحد شریف جانے والے ہزاروں موجود ہیں. معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت کے پرچم سدا ہی لہراتے رہتے. ان کے مزارات پر جا کر دیکھو, سینکڑوں والے پھولوں کے گلدستے پیش, ان کی قبروں پر پھول چڑھائے جائے, دعائیں ہو رہی ہیں, اشارے سوال ہو رہا ہے, صدقہ خیرات ہو رہی ہے. تو دنیا میں اللہ نے اتنی عظمت بخشی ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ عزت و عظمت بخشے گا کہ دیکھ
اتنے واضح نصب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی. سبق حاصل کرو. بولو اولیاء اللہ کو تو دونوں جہان میں بشارت ملی, دونوں جہان کی عزت ملی. کیا یہ بڑے مالدار تھے, جاگیردار تھے, ذمہ دار تھے, ملوں کے مالک تھے؟ ان کے پاس کوئی دنیاوی منصب نہ ہوتا تھا؟ نہیں. ان کو یہ عزت اس لیے ملی کہ انہوں نے زندگی اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق فرمانبرداری کرتے رہے, نافرمانی سے اجتناب کیا, اللہ کی یاد میں زندگی گزاری, اللہ کی رضا کے مطابق عمل کیا, اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرتے رہے. جب بھی اللہ کی رضا کے مطابق کرتے رہے تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے آج تک تم میری رضا کے مطابق کرتا تھا, اب میں تیری رضا کے مطابق. اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا, اب میں تیرا ذکر کروں گا. اب تک تو میرا بن کے رہتا تھا, اب میں تیرا ہو گیا ہوں. پہلے تو طالب تھا, اب مطلوب ہے. پہلے محب تھا, اب محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت و عظمت بخشی. تو ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں, حلال کو اختیار کریں, حرام سے اجتناب کریں, فرمانبرداری کریں, نافرمانی سے بچیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں, تاکہ ہمیں بھی یہ عزت حاصل ہو اور ان مقربان اور محبوبان خدا کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے. اولیاء اللہ کا ذکر سننے اور سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے حالات سن کر ہم اپنی زندگیوں کو پاکیزہ اور بہترین بنانے کی کوشش کریں. 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ, چند تفصیلی فوائد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ہم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پیش کروں گا اور اس انداز سے کروں گا کہ اگر آپ حضرات میں توجہ سے سنیں اور محبت اور حقیقت سے سنے تو ایک کیفیت پیدا ہو. انشاءاللہ العزیز محفل میں ایک رنگ آئے گا. تو میں غوث اعظم کا ذکر اس انداز سے کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم کی منقبت, سیدنا غوث اعظم کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے. اس منقبت کے اشعار سمجھا اور ان اشعار کی تشریح میں حضرت کے حالات پیش کریں. آپ حضرات میرے ساتھ مل کر ذوق و شوق الفت و محبت کے ساتھ اس منقبت کا پہلا شعر پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا, تم ہے اس کو استعارے کے نام میں بیان فرما
کہ جو ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئے یا ہوں گے وہ نور ولایت سے نظر بصیرت سے حضرت کے مرتبے سے دیکھیں گے پہچانیں گے آپ کے حالات کتابوں میں پڑھیں گے سنیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ حضرت کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے تو ان کے دلوں میں حضرت کا ادب اور احترام ہوگا. لیکن جو ولی غوث اعظم سے پہلے تھے ان کے دلوں میں بھی غوث اعظم کا ادب تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غوث اعظم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کا وجود بھی نہیں تھا تو اس وقت کے ولیوں کے دلوں میں آپ کا ادب و احترام کیسے تھا جبکہ غوث اعظم ابھی تھے ہی نہیں. تو اس کی وجہ ہوتا ہے میرے بزرگ اور دوستوں حضرت غوث اعظم کی ولادت سے پہلے بہت سے کامل اکمل ولیوں نے بطور پیشین گوئی یہ فرمایا تھا کہ ہم قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا عبد القادر اور وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں اور کتبوں کا سردار ہوگا اور وہ جو اعلان کرے گا قدم هذه على رقبة بني جنہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اس کا اعلان سن کر مشرق و مغرب جنوب و شمال میں جتنے بھی ولی ہوں گے سب اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے. جن ولیوں نے تحصیل کوئی کرتے ہوئے یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے کے اولیاء تو ان کا اعلان سن کر گردنیں جھکائیں گے ہم ابھی سے اپنی گردنیں جھکا اعتراف کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اسی حقیقت کو پیش فرمائیں جو غنی کرنے ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوئے سبا دبے رکھتے ہیں دل میں میرے آقا آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی. ملک عراق میں ایک علاقہ ہے قبرستان بھی اس کو کہتے تھے. اس علاقے میں ایک قصبہ تھا جس کو عجم والے کی ایران کہتے تھے اور عرب والے کی ایران کہتے تھے. اس قصبے میں آپ کی ولادت اور مادر زاد بنی اللہ پیدائشی ولی اللہ. چنانچہ ادھر بیان کرو آپ کے مادر زاد بنی اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے منہ میں گھٹی دینے دودھ پلانے کی کوشش کی گئی. آپ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں گھٹی دیتے ہیں اس کو دودھ وغیرہ پلاتے ہیں. آپ کے منہ میں گھٹی لی نہیں تو آپ نے منہ بند کر لیا. گھٹی لی نہیں والدہ نے دودھ
چلانے کی کوشش کی، آپ نے دودھ ملے گی، اتفاق سمجھا ہے، چلو تھوڑی دیر کے بعد سمجھے گی، پھر بھٹی دونوں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، آپ نے نہ بھٹی لی نہ دودھ دیا۔ شام تک جب مرتبہ کوشش کی گئی مگر آپ نے نہ بھٹی لی نہ دودھ دیا، ادھر روزے کی افطاری کا اعلان ہو گیا، لوگوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، آپ نے بھی اپنا منہ کھول دیا۔ رات کی گرما میں دودھ پیتے رہے، جب صبح ہوئی پھر منہ بند کر لیا۔ سارا دن پھر کوشش کی گئی، آپ نے دودھ نہیں پیا۔ رات کی گرمی میں دودھ پیتے تھے، دن میں دودھ نہیں پیتے۔ آپ کی والدہ ماتا حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت ابو صالح سے کہا، ابو صالح، اللہ نے جو فرزند ہمیں عطا فرمایا ہے یہ روزے رکھے، جن کو دودھ نہیں پیتا میں نے کئی بار کوشش کی ہے، رات کی گرمیوں میں دودھ پیتا۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے؟ حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ اس بچے کی پیدائش سے چند روز پہلے مجھے خواب میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زیارت، سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح احبط اللہ تعالی ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سيكون ساما بين الأولياء والأتقاب كشام بين الأنبياء والرسل۔ اور ابو صالح، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے، وہ میرا بیٹا بھی ہو اور میرا محبوب بھی ہو اور اللہ کا محبوب بھی ہو۔ ان قریب ولیوں اور کتبوں میں اس کا شان اس طرح نمایاں اور محتاج ہوگا جس طرح میرا شان نبیوں اور رسولوں میں نمایاں اور محتاج، یعنی جس طرح میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں وہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہو۔ اسی فرمان کو کسی بزرگ نے ایک شعر میں پیش کیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان اولیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب رضوی مرحوم مغفور نے بھی کسی کو اپنے انداز میں اردو زبان میں شعر میں پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں محمد کا رسولوں میں جیسے مرتبہ آنا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آنا، ہے افضل اولیاء میں یہی رتبہ سے اعظم کا۔ 14-15 لوگ ہو گئے، سارے شہر جینان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے ہاں اسرار کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی رونے لگتا ہے، وہی اللہ اور مرد اس مبارک بچے کو دیکھ
چاہے گے. بعض لوگوں نے کہا کہ بادل ہاتھوں سے پتا چلے کہ چاند ہوا ہے. ہو سکتا ہے بادلوں کے نیچے چاند ہے تو ہم کیا کریں؟ کل روزہ رکھیں گے عید سے. ایک بڑے میاں نے کہا میاں کیوں تکبر کرتی ہے؟ گاؤں جا کے کھانا کھاؤ, عشاء کی نماز پڑھو, تراویح بھی پڑھو, رات کو سحری بھی کرو. صبح ہوگی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ابو صالح کے گھر جائیں گے اور پوچھیں گے کہ تیرا بیٹا 3 کروڑ تقریب والی کا دودھ پیتا ہے. اگر ان کا بیٹا دودھ پیتا ہوگا تو سمجھ لیں کہ عید ہو گئی, چاند ہو گیا, عید کا اعلان کر دیں گے. اور نہیں پیتا ہوگا تو روزے کی نیت کر لی. لوگوں نے جا کر پوچھا, حضرت ابو صالح نے فرمایا میرا بیٹا دن کے وقت دودھ نہیں پی رہا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رات کو چاند نہیں ہوا. لوگوں نے چیز پورا کیے. دوسرے دن عید تھی, سب لوگ دن کے وقت میٹھی میٹھی چیزیں کھا رہے تھے اور غوث اعظم دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ پی رہے. غوث اعظم متقی ہر آن میں اور چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. مختصر کروں, وقت تھوڑا ہے اور آپ کا ذکر اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. میں کہتا ہوں صبح کی اذان ہو جائے اور ابھی تک آپ کے بچپن شریف تک کا بھی بیان ہو, موٹی موٹی چیزیں عرض کرتا. آپ نے چھوٹی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا, پھر دینی علوم کے حصول میں لگے, کتابیں پڑھنی شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا, کبھی میرا دل چاہتا کہ بچوں کے ساتھ کھیلوں تو غیر سے آواز آتی الیہ یا مبارک, اور مبارک تم میری طرف آ, تم میری طرف دھیان کر, ان بچوں کی طرف توجہ نہ کر, کھیل کود کی طرف دل نہ لگا, دھیان نہ دے, تم میری طرف دھیان کر, میری طرف توجہ رکھ. الیہ یا مبارک کی صدا آتی تھی بچپن میں, الیہ یا مبارک کی صدا آتی تھی بچپن میں, یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. آپ فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا میرے ساتھ 2 فرشتے جاتے تھے, وہ مجھے ہی نظر آتے تھے, کسی اور کو نظر نہیں آتے. اور جب وہ مکتب میں پڑھتے تو وہ میرے ہم سبق لڑکوں سے کہتے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. تو میرے ہم سبق لڑکے کہتے عبد القادر کے میرے پاس کون آتا ہے, اس کی آواز تو ہم سنتے ہیں مگر اس کی صورت نہیں دیکھتے. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے, یہیں سے جان لے منکر تو رتبہ غوث اعظم کا. آپ کی عمر شریف ابھی
دین کا علم حاصل کرتے تھے، راستہ مارتا کی خدمت کرتے تھے۔ سنو آپ کی عمر شریف 14 سال کے قریب تھی کہ جیلان شہر میں یہ اعلان ہوا کہ جس نے حج و زیارت کے لیے جانا ہے وہ تیار ہو جائے۔ راستہ مارتا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اپنا جان مجھے بھی اجازت ہو، میں بھی حج و زیارت کے لیے جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی تمہارے پڑھنے کا ہے، دل لگا کے کرو، محنت کرو، اپنے علم کی تکمیل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج و زیارت کا شرف بھی عطا فرمائے گا، بار بار عطا فرمائے، بار بار اجازت نہیں دی اور ایسے آدم نے تیاری نہیں کی، فاصلہ کاری سے مقررہ کر پڑا۔ شہر کے لوگ ان لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے، خدا حافظ کہا اور ان کو رخصت کر دیا۔ غور سے آگے فرماتے ہیں لوگ واپس آئے، میں بھی ان کے ساتھ واپس آیا، واپس آ کر اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ دیکھو قافلہ کتنی دور چلا گیا۔ فرماتے ہیں مکان کی چھت پر کھڑا ہو کر میں قافلے کو بڑی محبت اور حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ خیالات موتوں کی طرح دل میں اٹھ رہے تھے کہ اے کاش مجھے بھی اجازت مل جاتی، میں بھی ان کے ساتھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف دیکھتا، اس کا طواف کرتا، وہاں نمازیں کرتا، حضور کے روضہ انور پر حاضر ہوتا، چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر صلوات و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا، صحابہ کرام پہلے بیٹے اظہار کا مبارک کی حاضری کا شرف حاصل کرتا، مقامات مقدسہ کو دیکھتا۔ یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو ان سے قدم باہر رکھتے ہی اللہ کے رسول کے مہمان ہو گئے۔ بتاتے اس طرح سے کیا آ رہے تھے اور میں کتنی بات کے اس قافلے کو دیکھ رہا، یہاں تک کہ قافلہ پہنچ چلا گیا، غبار کے قابلوں میں روح ہونے لگا، نظروں سے چلنے لگا۔ میں نے ایک آہ کہی اور اس آہ کے ساتھ میرے آنسو چھلک پڑے، نظروں کے آگے آنسوؤں کے پردے غائب ہو گئے۔ میں نے آنسو پوچھے اور آنسو پوچھ کر جو آنکھ کھولی تو اب آنکھوں کے سامنے نہ وہ راہل تھی اور نہ وہ چھوٹا ہوا قافلہ تھا، بلکہ بیت اللہ شریف۔ اور حسین منظر تھا، گویا اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے اور دکھا دیا کہ اے میرے پیارے بندے، اگر تم میرے گھر کو دیکھنے کا مشتاق ہے تو میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ یہیں سے تجھے اپنے گھر کے جلدے دکھا۔ یاد رکھیے یہ ابتدا آغاز تھا، جب غوثیت اور محبوبیت کا درجہ پایا تو پھر کیا شان تھی۔ سیدنا غوث اعظم خود فرماتے ہیں ان الکعبۃ یطوف حول قیامہ، میں جس حجرے اور کھیتوں میں ہوتا ہوں تب سچا کیونکہ مجھے میرا خراب ہوا، میرا جو خراب ہوا بیچاروں کا تو اس کو تو کرنا ہی لگتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو جن کے دلوں میں بد اعتقادی کا مرض ہے، پھر کو لوگ مارادون، جن کے دلوں میں بد اعتقادی کا مرض ہے، جن کو بد اعتقادی کا بخار چڑھا رہتا ہے، ان کو بھی نبیوں ولیوں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنی لگتی ہیں۔ بیمار جو
میٹھی بڑی پیاری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، یہ لوگ جب اس قسم کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، ارے جی حد سے بڑھانا نہیں ہے تو اور کیا، دونوں کبھی کعبہ بھی کسی کا طواف کرنے کے لیے آتا، اور اگر کعبہ طواف کرنے آتا تھا روز آگے تک تو جب وہ طواف کرنے آتا تھا لیکن چاہیے تھا نا کہ وہ مکے سے اتنی دور کے لیے غائب ہو جاتا، کیونکہ وہ تو ایسا تھا ان کے ٹھہرنے کا طواف کرنے کے لیے تو جب آتا تھا تو پھر اس وقت مکے میں تو نہیں رہتا ہوگا، تو چاہیے تھا کہ اتنی دیر کے لیے مکے میں سے غائب ہو جائے، غیر حاضر ہو جائے۔ آنا تو تھا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مکے سے غیر حاضر اور غائب نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو مدینہ منورہ سے چل کر مکے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو نبیوں کا سرکار کو کعبے کا طواف کرنے کے لیے مدینے سے مکے جائے اور ایسے عالم کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا غوث عالم کا درجہ نبیوں کے سرکار سے بھی بڑھ گیا تھا؟ اس قسم کی باتیں کر کے سیدھے سادھے بھولے بھالے عوام کو بہکا دیتے ہیں اور بدعقیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ایک بنیادی بات اور عقیدے کی بات جو مسلمہ عقیدہ ہے وہ سن، کسی صوفی کا قول نہیں، کسی امام یا مجتہد کا قول نہیں کہ کوئی کہے میں نہیں مانتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خانے کعبے کے پاس تشریف لے گئے اور خانے کعبے کو دیکھ کر فرمایا اے کعبے تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا مبارک، تیرا منظر کس قدر دلکش دل فریب ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کس قدر خوشگوار ہے۔ اے کعبے، بے شک اللہ کے نزدیک بڑی بڑی عزت و حرمت ہے، لیکن خدا کی قسم مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک خود سے بھی زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، یاد رکھو مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، اگر سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما اپنے بندے کے دل میں سما تو سنو، جس دل میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہو جائے، اگر اس کا کعبہ بھی آ کے طواف کرے تو اس میں تعجب کی کون سی، انکار کی کون سی بات؟ ارے کیوں کہنا کہ کعبہ اس کا طواف کرتا ہے جو دل میں جلوہ گر ہے۔ اب تو کوئی گڑبڑ نہیں رہے گی۔ شہنشاہ عارفہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت القیوم فرماتے کعبہ پریا دیکھنی لے آدرست اور دل گزر گاہ چلی لے اقدرست فرماتے کعبہ
کیا ایسے ایسے بندے بھی ہیں کعبہ ان کے استقبال کے لیے جاتا ہے، کعبہ ان کا طواف کرتا ہے. رہا یہ کہ کعبہ کبھی غائب یا غیر حاضر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن جو طواف کرنے کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ صورت مثالی میں آتا ہے. صورت مثالیہ بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ ابھی آپ تقریر سن کے جائیں گے، گھر جا کے لے جائیں گے، ادھر سو جائیں گے نا، تو آپ رات میں سے 10 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے انڈیا پہنچ گئے. اور بعض لوگ لاہور پہنچے ہوئے ہوں گے، کوئی بہت پر پہنچا ہوا ہوگا، کوئی راجا بازار پھیلا ہوگا، کوئی صدر پھیلا ہوگا، کوئی اسلام آباد پہنچا ہوا ہوگا. تو آپ ذرا بتاؤ کہ ایک تو آپ کا وجود وہ ہے جو کمرے کے اندر 4 پائی کے اوپر پڑا ہوا ہے اور ایک بار ہو رہا ہے، تو بار جو ہو رہا ہے وہ کس کا وجود ہے؟ تمہارا ہی ہے کسی کا؟ تمہارا ہی ہے. تو تمہارے کتنے وجود ہے؟ تمہارا ہی وہ وجود ہے، انکار نہیں کر سکتے. وہ وجود تمہارا ہی وجود اور اس کے لیے اور بھی باتیں کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا. تمہارا ہی وجود تو ایک وجود جو کمرے کے اندر 4 پائی پر پڑا ہوا ہے وہ ہے تمہارا وجود اصلی، اور جو بات ہو رہا ہے وہ ہے وجود ایک مثالی وجود بھی. اور آج تک تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. ایک شخص پہلے بھی جب اسٹیشن پر بیٹھ کے پہنچتا ہے، آپ اس کو گھر گھر ہزاروں مقامات پر دیکھتے ہیں. جب مادیات کا بھی عالم ہے تو روحانیات کا کیا عالم ہے؟ اور دلیل بھی دیکھتا ہے. دلیل میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے، فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا. تو مسجد اقصیٰ لوگوں نے دیکھی، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو بتائیے اس کے ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، لمبی کتنی ہے، چوڑی کتنی ہے، مسلح کتنی ہے. اور مسجد اقصیٰ کے اندر کی نشانیاں پوچھنے لگے. اب دیکھو نا، میں ابھی یہ 2 جگہ پر تقریر کر کے آیا. آج 2 وقت میری تقریر تھی. یہ دینا ہے نا، دینا اس کے قریب ایک گاؤں ہے پوکھا، وہاں تقریر. یہ رات کو تقریر ہے. رات کشمیر کا ایک شہر تھا، وہاں تقریر، وہ بھی مسجد میں تھی. مجھے اس کا نام بھول گیا، اکال لائے کی طرف، اکال لائے میر پور کو لائے، وہاں کی جامعہ مسجد میں نے تقریر کی. 2.5 گھنٹے میں نے تقریر کی، وہاں میں نے نمازیں بھی پڑھی جتنی دیر وہاں رہا. اب آپ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں کہ بولے مولوی صاحب ستون کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، پنکھے کتنے لگے ہوئے، بلب کتنے لگے ہوئے، سوچے کتنے لگے ہوئے. تو حالانکہ میں اس مسجد میں رہا، تقریر کی، نمازیں پڑھی، میرے نظر میں تو سوچ تھوڑے دن رہا، بس میں تھوڑا دن رہا. تو مکے کے تاجروں نے کہا اگر آپ مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں تو بتائیے مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، سراجی کیسی، براجی کیسی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ادب کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر حضرت عقیل کے مکان کی
وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی، وہاں اصلی صورت میں تھی، یہاں صورت مثالیہ میں تھی۔ اسی طرح یاد رکھو کعبہ مکہ مکرمہ سے کسی وقت بھی غائب نہیں ہوتا، وہاں اپنی صورت میں موجود رہتا ہے اور دوسرے مقامات پر صورت مثالیہ میں چلا جاتا ہے اور ایسے بصیرت اس کو دیکھتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ماننے والوں کے لیے ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے نہیں۔ دیکھو میں ایک بات بتا، بات جو مانی جاتی ہے نا، جس پر یقین کیا جاتا ہے وہ دل میں گھر کرتی ہے، کیونکہ یقین کا محل دل ہے، ماننے کا محل دل ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اور ماننے کا نام یقین کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تو وہ ماننا یقین کرنا دل کا کام، جن کے دلوں میں بات جاتی ہے، دل میں گھر کرتی ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو جن کے دل ہی بند ہے، جن کے دل کا فاٹک ہی بند ہے، رستہ ہی بند ہے، ان کے اندر بات جائے گی کیسے؟ اور رستہ کھلا تو بات اندر جائے، پھر دل میں ڈر کرے اللہ نے تو رستہ ہی بند کیا ہوئے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے تو دل ہی بند ہے، جب فاٹک ہی بند ہے، بات اندر جاتی ہی نہیں، جب جاتی ہی نہیں گھر کیسے گئے؟ اس واسطے یہ لوگ ایسی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے، جگہ کیسے دے؟ اندر جاتی اندر جائے تو دل میں جگہ کرے، اور راستے بند کیا بند ہے معاملہ۔ بہت صورت اور یہ کر رہا تھا، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا، بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، میدان عرفات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ابتدا آغاز ہے۔ جب آپ کی عمر صحیح وہ 17 برس کے قریب ہو گئی تو استاد نے کہا عبد القادر، اللہ نے تمہیں بڑی صلاحیتیں بخشی ہیں، بڑے صاحب استعداد ہو، اور یہ ایک چھوٹا قصبہ ہے، یہاں سارے علوم فنون پڑھانے کا انتظام نہیں، ابتدائی کتابیں تم نے پڑھی تو اب تم کسی بڑے شہر میں جاؤ، کسی بڑے دارالعلوم بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اپنے علم کی تکمیل کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی بہت بڑے کام کے راستے پیدا کیا ہے، تو وقت ضائع نہ کرو۔ گھر آئے ڈالتا مارتا سے کہا اپنا جان استاد جی ایسا فرماتی، ماں نے کہا بیٹا استاد جی بالکل درست فرما، بیٹا جن میدانوں میں تم نے سواری کرنی ہے اور جن فضاؤں میں تم نے پرواز کرنی ہے، ان میدانوں میں سواری اور فضاؤں میں پرواز کرنے کے لیے علم و دین کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھو کوئی جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا، بے علم نہ کرو خدا را شمار، بے علم اللہ کو نہیں کرتا۔ کوئی جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بہت سی ایسے ولی اللہ ہوئے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر علم نہیں کرا، مگر جاہل وہ بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ کوئی جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جاہل سوری جو ہوتا ہے نا، جاہل سوری اس کو شیطان فٹ بال بنا دیتا ہے، جیسے فٹ بال کا حل ہوتا ہے نا، ایسے ہوتے چار گھر نہیں جائے اس کا برابر نہیں۔ یہی حال ہوتا ہے جاہل سوری کا کہ شیطان اس کے دل میں بات بٹھاتا ہے غلط، تو سجاتا جو ہے کہ وہی صحیح ہے، تو پھر سارے سوری کے سامنے آپ ایسے اس کو کتنا بھی سمجھاؤ وہ کبھی نہیں مانے گا۔
سماجا جڑے پنگ پیتا ہے چرس پیتا نے یہاں نے سامنے بیٹھ کے کرو نہ کرنا کہیں گے پتا ہی کر بڑا پنگ نہیں چاہیے پتا ہی نہیں پی لے پتا لگے کتنا گنجا ہو کتنا ہوتا ہے کبھی پنگ نہیں پتا ہی نہیں ہے یہ تو بھی راستے نہیں ہے ہم تو پڑھنے والے ہیں تو ہم پینے والا تھا تو مسجد کے بعد دارا تھا اسے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے ہوں گے چرس اتنی بری چیز ہے کہ پینا تو خدا اگر بدن کے ساتھ بھی لگ جائے کسی کے پیر کے نیچے بھی آ جائے تب بھی وہ دوزخ میں جائے جو چرسی پیر لگا جب ایسی مقدس چیز کی بے ادبی کرے گا بھی سب دوسری طرح سے
شیطان نے کیا کہا کہ تیرے بندوں کو بہلانے کے لیے میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں، سیدھے رستے پر میں بلند جاؤں گا، رستیاں کلیاں تیرے سیدھے رستے پر اور پھر آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، چاروں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے ان کو روکوں گا، حملہ کروں گا اور بہلاؤں گا، اور پھر تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار میرے شیطان چاروں طرفوں میرا طاقت ہو جائے بندہ پڑ جائے گا تو کہاں سے میرے گھر تو جب تک علم نہ ہو بات نہیں ہے، اور یاد رکھنا صرف علم سے بھی بات نہیں بنتی جب تک علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا قدر ہو۔ اگر صرف علم سے بات بنتی ہوتی تو علم تو اس کے بعد بھی بڑا ہے، اور اس دنیا میں آپ دیکھیں گے سینکڑوں علم والے پھرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ شیطان کا شکار ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم تو ہے مگر علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے قرب، سمجھے؟ جب تک قرب حاصل نہ ہو اس وقت تک بھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ انما اصل کا تعلق یہاں علماء قرآن کی جماعت بیٹھی اور میں عالم نہیں، ان حضرات علماء قرآن کا اپنا قاضی، انما اصل کا تعلق۔ تو آج کے بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی کرتے ہیں جو علماء ہے۔ جو ہمیں یہ ترجمہ ہوگی اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی کرتے ہیں جو علماء علم دارا کرتا ہے۔ تو اس طرح سمجھاؤں بات کو جیسے ایک بچہ 6-7-8 مہینے کا ہو، اس کو آپ نہیں پتا چاہیے، اور اس کے آگے بڑا خوبصورت قسم کا سانپ جس کے قدم پر پھسل پر قدرت نے بڑی حسین نقاشی کی ہوئی ہے اس کے آگے رکھو، تو بچہ اس سانپ سے ڈرے گا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کھلانا چاہیے۔ بچے نے جب سانپ کو دیکھا تو وہ ڈرا نہیں، بلکہ کھلانا سے بڑھ کر اس کو پکڑنے لگا۔ ادھر بیٹھا ہوا تھا 40 برس کے بعد میں جب دیکھا تھا سانپ کو بچے کے قریب، اس کا احسان ہو گیا، سینے میں دل پھیلنے لگا، گھبرایا ہوا اٹھا اور جلدی سے اپنے بچے کو اٹھا کر ایک طرف دیکھنے والا دیکھو، اور 40 سال کا جوان طاقتور دادا بینا ہو کے چل گیا ہے اور سامنے والا بچہ نہیں لے لگا، بچہ ہی طاقت لگا 40 سال سے تو ہاتھ میں ہلنے کا بچہ جو ہے وہی زیادہ طاقتور ثابت ہوا کہ وہ سب سے نہیں ڈرا، اس کا
بچہ بے علم ہے، اس کو پتا نہیں کہ یہ کتنا خطرناک جانور ہے، باوجود علم والا جانتا ہے، اس وقت اس پر خوف طاری ہوا، اور بچہ نہیں جانتا اس پر خوف طاری نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کو علم ہے، وہ نہیں ڈرتے۔ لیکن جو بات کر رہی ہے ذرا غور سے سنیں، صرف علم سے ہی آدمی نہیں ڈرتا، صرف علم خوف کا باعث نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ قوت حاصل نہ ہو۔ مطلب بولے ہم سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ شیر بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے؟ ہم سب کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے؟ یہ بات ہم کر نہیں ہے، ہم پر اور نہیں، اس لیے کہ شیر ہمارے قریب ہے، سانپ ہمارے قریب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آدمی ادھر سے اچانک پریشان ہو جائے سارے لوگ بتا معلوم ہوا صرف علم سے خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی حاصل نہ ہو یا مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ میرے بزرگوں اور لوگوں اس دنیا میں بہت سے علم والے ہیں، علم تو ان کے پاس ہے مگر ان کو علم کی دولت میسر ہے، مشاہدہ ان کو حاصل نہیں، اس واسطے میں عالم ہو کے بھی برائیاں کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی برائیاں، اور جن کو علم کی دولت حاصل ہے، مشاہدہ حاصل ہے، ان کا مطلب کیا حال ہے؟ اہل بیت ہاتھ کے شریر و قدر ایمان سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ شہید دست کربلا سیدنا امام حسین کے سرزد ارجمند رضی اللہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے پانی پینا ہے جیسے کسی نے سارا خون کھینچ لیا، لیکن کچھ خاص لوگوں نے اس کیا حضرت کیا کھاتے ہیں آپ نماز کے لیے اٹھتی ہیں وضو کرتے ہیں، آپ کا رنگ سرد ہو جاتا ہے، فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس ذات کے ہو جلال کی وجہ سے میری یہ کیفیت اور حالت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ان لوگوں کو قرب کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے، مشاہدہ بھی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا انتظر اللہ کا ترا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتے تھے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اور اگر تجھے یہ مرتبہ حاصل نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم تیرا یہ حال تو ہو کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری یہ کیفیت ہو۔ لیکن ہمارا تو یہ حالت ہے کہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے اپنے دھیان کو دیا جاتا ہے۔
میرے صاحب، لیکن میں تمہاری راہ میں حاضر نہیں ہوتی. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت بڑا کام دیا. میری طرف سے اجازت بغداد سے چلے جاؤ اور کسی بڑے تعلیم میں داخلہ لے کر اپنے علم کی تکمیل کرو. ماں نے اجازت دے دی. چند دنوں کے بعد ایک داخلہ جانے والا تو اس کے ساتھ آج تیار ہے. وہاں نے ایک کھلا کرتا سیا. اس زمانے میں اتنے بھاری کپڑے اتنے لذیذ کپڑے تھے. آج کل تو ملے گھر میں جسے میرے ہاتھوں سے کپڑا کھولتے تھے. موٹے کپڑے ہوتے تھے. موٹے کپڑے کا کرتا سیا سینے نہیں کی ہاتھ سے کرتا سیا. اور حضرت ابو صاحب جو گرام دینار چھوڑ گئے تھے ان میں سے 40 دینار پڑے ہوئے تھے. والدہ بادشاہ نے وہ قمیص کے اندر دونوں قدموں کے نیچے سی دیے 20 ادھر اور 20 ادھر اور اس طرح سی دیے کہ اگر وہ کرتا بدل میں پہن لیا کرے تو پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کوئی بیمار بھی کرتا پہنا دیا اور اپنے لوگوں نظر کو رخصت کرنے کا درجہ سے وصیت ہوئی. وصیت ہے اور جس ماں کی گود میں غور سے آدم جیسا پیسہ ڈالا تھا وہ ماں کی تو ماں ہی ہوگی. کتنے بچے والی ماں ہوگی. ہر ماں کی گود میں غور سے آدم نہیں آتے. کسی نے سجدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر استقرار کے حالات میں وہ میرے اندر کیا وجہ ہے کہ اس سنت میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہوا. جواب دینے والے نے کہا دوسرا حسین اس لیے نہیں ہوا کہ دوسری کوئی ماں فاطمہ نہیں. دنیا کی زبان روزے آدم کو جگہ کر تو ماں بھی تو بڑی اثر تھی. بڑی بزرگ اور مرتبے والی ماں کے دودھ میں بھی اثر ہوتا ہے. وہ برکتی ہوتی. امام حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بڑی اللہ تھے. جانتے ہو جو پیسے برکت نہیں تھی ان کی جو والدہ تھی نا والدہ امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری کی جو والدہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیوی مومنوں کی ماں حضرت میمونہ کی لمبی رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت میمونہ کی لمبی اور ان کے جیسے تنگ تھے کہ یہ بچے سے دودھ پیتے. تو ام المومنین نے ان کی والدہ کو کسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ کام کر کے آؤ. انہوں نے بچے کو سلا دیا. وہ گئی اور پیچھے بچہ اٹھ گئے کہ فرات جاتے ہیں کہ بچہ جب صبح میں اٹھے تو وہ دودھ مانگتا ہے. اب یہ حضرت خواجہ حسن بصری رونے لگے. دودھ مانگتی اور ماں ہے نہیں تو دودھ دے. اور اس زمانے میں جو نپل شپل بھی نہیں تھے نہیں تو اتنی کوئی تشویش نہ ہوتی. نپل منہ میں ڈال دیا جاتا تھا انہیں. تو جب یہ رونے لگے تو ام المومنین نے ان کو اٹھایا اور خاموش کرانے چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ تو داروں کٹا رو رہے. جب تک دودھ منہ میں نہ پڑے چپ کیسے کرے. بھائی صاحب نے اپنا دودھ منہ میں دے. جب ان کے منہ میں دودھ دیا تو دودھ آ گیا. انہوں نے دودھ پی لیا. تو لکھا ہے کہ ان کو جو بزرگی ملی ولیوں سے امام بن گئے جو ام المومنین کے دودھ کی برکت. میاں کس سیتے کا دودھ پیا اس سیتے کا جو سیتا مستقبل
جو نیک مائیں ہوتی ہیں نا ان کے دودھ میں بھی برکت ہوتی ہے، دودھ کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تو غوث اعظم تو جس ماں نے جنا ہوگا وہ ماں بھی کتنے درجے والی ہوگی۔ اب اس ماں کی ذرا وصیتیں سنو۔ ماں نے رخصت کرتے وقت اپنے نور نظر کو وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ کی، بیٹا دیکھنا اس بات کا خیال رکھنا، کل قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں مجھے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ یعنی بیٹا ایسے عمل نہ کرنا، کہیں ایسے نہ ہو جانا کہ کل قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں میری نگاہیں شرم سے جھکی۔ غوث اعظم نے عرض کیا، اما جان مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کا سر فخر سے اونچا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا میرے ساتھ عہد کرو کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ عہد کیا، اما جان میں کبھی جھوٹ نہیں، چاہے جان چلے۔ بیٹا میرے لیے دعائیں بھی کیا کرتے، اما جان میں آپ کے لیے دعائیں بھی کیا کروں گا، مگر مجھے آپ کی دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ بیٹا میری دعائیں ہر وقت تیرے ساتھ۔ چوتھی وصیت یہ کی کہ بیٹا اب مجھے ملنے کے واسطے واپس نہ آنا، میں تمہیں نہیں مل سکوں گی، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اب میری تمہاری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی۔ غوث اعظم ماں سے نکل گئے، ہچکیاں بھر گئی۔ ماں اگر یہ بات ہے تو پھر میں نہیں جاتا۔ نہیں بیٹا جاؤ، اللہ کو ایسے ہی نہیں، لیکن تم بڑی دور جا رہے ہو، تو اب میری زندگی کے دن تھوڑے وہ میں گزار دوں گی اور تمہیں اللہ کے سپرد کر دوں۔ جاؤ، جب اپنے علم کی تکمیل کر لو تو زندگی اپنے جدے امجد کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا۔ غوث اعظم روتے ہوئے ماں سے رخصت ہوئے، ماں نے اپنے نور نظر کے ماتھے کو چوما اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت پائے۔ حضرت غوث اعظم چلے، قافلے کے ساتھ جا رہے، قافلہ ہمادان پہنچا۔ ایک دن قیام کیا، آگے لمبا سفر تھا، عراق کے دو بڑے جنگل اور صحراؤں سے گزرنا تھا۔ جب یہ عراق کے بہت بڑے جنگل صحراؤں میں داخل ہوئے، ایک طرف سے 60 ڈاکو مسلح پہاڑوں میں سے آتے، یہ کوہستانی لوگ تھے، پہاڑوں میں رہتے، پہاڑوں کے اوپر انہوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے تھے، سڑکیں کھودی ہوئی تھی، ان کا کام بھی کافروں اور مسافروں کو لوٹنا تھا، کوئی ان کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی ان کا پیچھا کرتا، ان کے تلاش کرنے کے لیے جاتا کہ پہاڑوں کے اندر ہی اس کو ختم کر دیتے، اس کے وجود کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ 60 ڈاکو مسلح ایک دم آ گئے اور قافلے پر حملہ کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا، چیخوں پکار پڑ گئی، لوگ چلا رہے تھے، واسطے دے رہے تھے، غرض کرو ہم مسافر ہیں، مگر ان پر کیا اثر ہونا تھا، ان کے بے رحم کان کو اس قسم کی چیزیں پکارے پہلے کئی بار سن چکے تھے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے قافلے کو لوٹ۔ حضرت غوث اعظم ایک طرف کھڑے ہوئے اپنے قافلے کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس سے گزرا، لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار۔ وہ سمجھا مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس 40 دینار کدھر دیا؟ خالی ہاتھ کرا، نہ کوئی بٹنی، نہ کوئی سندوق، نہ کوئی اکیچی کیس، نہ کوئی غریب پہ، نہ کوئی بٹوا، نہ کوئی پرس، تو 40 دینار کی طرف سے آ گیا، اس نے سمجھا مذاق کرتا ہے، گھورتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، کیوں بھائی تم نے سب کو لوٹ لیا؟ کبھی لوٹ کسی کے پاس کو چھوڑا تو نہیں؟ لیکن بس تک بدل کے کپڑے ہی رہ گئے، اگر کہتے ہیں تو وہ بھی اٹھا دیتے اور تو کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک ڈاکو کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے
بھی طالب ہے، اس سے میں نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے 40 دینار ہے۔ لگتا تو نہیں کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، مگر کہتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مذاق کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کون ہے وہ لڑکا جس کو اتنی ضرورت ہے کہ ہم سے مذاق کرے، پکڑ لینا اس کو۔ وہ ڈاکو آیا تو پکڑ لے دیں۔ جب آپ ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے ہوئے تو ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر ہی متاثر، کیونکہ چہرے پر بڑی نورانیت، بڑی روحانیت، معصومیت، چہرے کی رنگت بھی یہ بتا رہی تھی کہ یہ کسی گلشن کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ چہرے کی چمک بھی یہ بتا رہی تھی کہ یہ کسی آفتاب کی چمک ہے۔ اللہ والوں کے چہروں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے اور ایک امتیازی شان ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھو ویسے آدم کی اولاد کو دیکھو جا کے برداشت، آج بھی نورانیت اور روحانیت کا کیا ہے؟ چہرہ تو یہ بڑا متاثر ہے، مگر آپ کے ڈاکوؤں کا سردار ہے، بڑے لوگ کے ساتھ کرنے لگا لڑکے میرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ فرمایا ہے 40 دینار۔ وہ ہے مجھ سے بھی کہا تھا، مجھے بھی کہا 40 دینار۔ ڈاکوؤں کے سردار کا کہاں ہے؟ فرمایا جو میری قمیض کے اندر میری والدہ نے سی دیے تھے، 20 ادھر 20 ادھر۔ وہ ساتھ گوئی پر بڑا حیران تھا، تو ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں تو لوگ قسمیں کھاتے ہیں، شور بتاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے، یہ عجیب لگتا ہے۔ اس نے ڈاکو کو حکم دیا کہ کاؤنٹر توڑ کے نکالو، جب نکالو تو پورے 40 دینار ڈاکوؤں کے سردار کے آگے رکھ دیے گئے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کبھی دیناروں کو دیکھے کبھی یاد کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا عبدالقادر۔ کون ہوتے ہو؟ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا حسنی حسینی سید۔ کہاں رہتے ہو؟ جیلان۔ اب کہاں جا رہے؟ بغداد شریف۔ کیوں جا رہے؟ ان میں دین کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا سردار کہے گا عبدالقادر اگر تم یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو ہمیں یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی قمیض کے اندر بھی کوئی دیوار سی ہے، تو تم نے ان کو چھپایا تو نہیں ہے، تو پیٹ میں تمہارے بہت کام آ سکتے تھے۔ فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، چھپا سکتا تھا مگر چھپانے کی صورت میں جھوٹ بولنا پڑتا تھا، اور جب میں گھر سے چلا تھا تو وہاں سے ہو کر کے آیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تیرے ساتھی نے پوچھا، تو نے بھی پوچھا، اگر میں کہتا میرے پاس کچھ نہیں تو یہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ میں نے بولنا نہیں، کیونکہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور میں نے ماں سے عہد کیا کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بولوں، یہ جو دینار ہے میری جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہ بولوں، اور ماں کے ساتھ ملے ہوئے عہد کو نہ توڑوں، اور اللہ رسول کو ناراض نہ کروں۔ اللہ اگر تو یہ کلمے سادے سادے تھے مگر ڈاکو کے دل کو چیر گئے اور گہرائیوں میں اتر گئے۔ یاد رکھو اللہ والے کو کہ اس کی زبان میں تاثیر ہے، وہ صاحب تاثیر ہوتے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اذان میں بھی دیتا ہوں، آج بھی دیتے ہیں، اور بلال حبشی بھی دیا، وہ بھی دیا کرتے، الفاظ بھی ہوئی ہے، معنی بھی ہوئی ہے، مگر تاثیر کیسی ہے؟ اسی بات پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا رہ گئی رسم وفا روح غلامی نہ رہی۔ انہوں نے ایک دن اذان میں دی تھی تو سورہ نہیں، وہی سورہ لہجہ پڑھ کے
مصیبت بھی ہوتا ہوئی سے بچایا جائے. دونوں زبانوں کا اثر ایک کیسے ہوگا؟ سیدنا غوث اعظم حضور کی اولاد سے لگتے جگر تھے، پاک ماحول میں تربیت ہوئی تھی، پیدائشی ولی اللہ سے ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے. آپ کی زبان میں تاثیر تھی، اس نے رنگ دکھایا اور باقی کا اثر ہو گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. ڈاکٹروں کا سردار کرنے لگا، افسوس مجھ پر، میری ساری زندگی بے گناہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتے گزر گئی. میرے ظالم ہاتھ پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگوں کے گریبانوں تک پہنچے. میں نے کتنے مسافروں کو لوٹا، قافلوں کو لوٹا. اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا. کس لڑکے کو دیکھو، ماں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو دیکھو، کہتا ہے جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہ کروں، اللہ رسول کو ناراض نہ کروں، اور میں اس قومی مال کی خاطر، قومی دنیا کی خاطر اللہ رسول کو ناراض کرتا ہے. دنیا بدل گئی کہ یہ سب معلوم ہو گیا. کہنے لگا عبد القادر، میں تمہیں دعا کر کے یہ عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. کبھی موقع نہیں ڈالوں گا. تمہیں دعا کر کے اللہ سے عہد کرتا ہوں. لیکن ذرا کتنا کرم کرو کہ جس زبان سے یہ کلمات تم نے کہے ہیں اسی زبان سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے گزشتہ کے گناہ معاف اور آئندہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے. آپ نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں مگر میرے کاٹنے کا موٹا ہوا سامان واپس کر دیں. سارا سامان اس نے واپس کر دیا. آپ کے والد کی آپ بھی آپ کو واپس نہیں ہے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان سے ڈاکو کہنے لگے جناب اس سجدے کے لیے دعا نہ کرنا، ہم بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا. آپ نے اپنے استاد کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کرنے کے بعد جب وہ پر ہاتھ پھیرا تو وہ ساتھ کے ساتھ ولی اللہ بن چکے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یہ پاکستان ابتدا تھی جب غوثیت اور محبوبیت کا مرتبہ پایا تو پھر تو چور آتے تھے اور پہلی مجلس میں کتب بن کے جاتے تھے. بلا کر رہزنوں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ. بلا کر رہزنوں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ. ہمیشہ دوش پر لہتا ہے دریا غوث اعظم کا. سبق حاصل کرو. آپ نے سچ بولا، اس کا نتیجہ کتنا اچھا نکلا. سارے کافرے کا لوٹا ہوا سامان واپس مل گئے. 60 ڈاکو سچے مسلمان بن گئے. سارے ہیر میں شامل اور داخل ہوئے. سچائی کی برکتیں بہت زیادہ ہے. سچائی تمام نیکیوں کی اصل اور سرچشمہ ہے اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب دل میں جھوٹ جگہ کر لیتا ہے، جھوٹ جب دل میں جگہ کر لیتا ہے، جب پکڑ لیتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں جس چیز کی جڑ لگتی ہے اس کی شاخیں بھی نکلتی ہے. تو پھر جھوٹ بولنے والے انسان کے اندر آہستہ ساری برائیاں کر دیتے ہیں. جھوٹا آدمی سچی بات بھی کرے تو کوئی نہیں مانتا. یہ تو ہے جھوٹا، اس کی سچی بات کو کوئی نہیں مانتا. تو جھوٹا لوگوں کے نزدیک بھی جھوٹا، اللہ کے نزدیک بھی جھوٹا.
کہ جھوٹ سے اجتناب کیا کرو، سچ بولنے کی عادت آ جائے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا، لیکن افسوس آج مسلمان بار بار کا جھوٹ بولتے، حالات ہی ایسے ہوتے، ماحول ہی ایسا ہے۔ چند قسم کی خاطر ہم اپنے ایمان بیچ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق۔ بڑا لمبا سلسلہ ہے، مطلب بہت ہو گیا، ہم 5 منٹ میں ختم کرتے میں کام ختم کرتا ہوں، بہت دیر ہو گیا ماشاء اللہ، شکر ہے شریف میں پہنچے۔ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے کامل استاد محدث فقیہ اور بہت بڑے عالم کامل ولی اللہ حضرت علامہ قاضی ابو سعید المبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بہت بڑا تعلق ہے اور بہت بڑے پیر کامل بھی تھے۔ آپ ان کے مدرسے میں گئے، قابل استاد نے اور کامل پیر نے پہلی نگاہ میں دیکھ لیا کہ میرا یہ مرید شاہدار نے کا مقامی ہوگا۔ حضرت ان کے مرید بھی ہوئے اور ان کے مدرسے میں داخل بھی ہوئے۔ حضرت صاحب نے خصوصی توجہ فرمائی، خصوصی تربیت فرمائی، کیونکہ جس کی تنہا تھی وہ مل گیا تھا۔ چند سالوں میں آپ نے تکمیل فرمائی۔ جلسہ عام میں قابل استاد نے دستار فضیلت بھی بتائی، سند بھی دی اور فرقہ خلافت بھی بتائی اور کہا کہ میں تو پورا ہو گیا، مجھ سے تو اور کام نہیں ہوتا اور زندگی کے جو دن ہیں وہ خلوت میں اللہ اللہ کر کے گزارنا چاہتے ہوں اور ساری خانقاہ آپ پانا مدرسہ دارالعلوم سب کچھ دور سے بات حضرت کے سبب کا آپ کے علم و فضل کا یہ عادت تھا کہ دور دور چلتے ہوئے بڑے بڑے مشکل مسائل آپ اشاروں میں حل کر دیتے تھے۔ ہر ایسے بھی لوگ علم کرنے کے لیے آنے لگے، اپنے زمانے کی علماء پر فائد ہو گئے۔ بڑی باتیں ہیں مگر صرف ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ علماء کو درس دیتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، مگر مجمع آپ میں بات نہیں سمجھاتے تھے اللہ اور لوگوں کا اصرار تھا کہ حضرت آپ مجمع ہم نے بھی بات فرمائے تو ہم لوگ بھی مستفید ہو، تو آپ بات نہیں کرتے۔ غور سے آپ ہم فرماتے ہیں ایک دن زہر کی نماز کے بعد میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے حضور تشریف جاگتے ہوئے بیداری میں اور تشریف آ کر فرمایا یا بنیا لما لا تتکلم، بیٹا تم بات کیوں نہیں کرتے، بات کیا کرو، بات کرنا ہماری سنت۔ غور سے آگے فرماتے میں نے عرض کیا یا انا رجل اجري كيف اتكلم على فصحاء العرب، اے میرے رب افضل، میں ایک اجمی مرد ہوں، ان فصحاء عرب کے ساتھ میں کس طرح بات کروں؟ عاجزی کی، بزرگوں کے سامنے عاجزی کی جائے تو کچھ ملتا ہے اور میں کیا جائے نا، میں کی جائے فخر اور غرور کیا جائے تو زیادہ اچھا پھر میں کرتا ہے، وہ تو پہلے ہی طرح کرتا ہے عاجزی کی جائے تو کچھ ملتا ہے۔ وہ عاجزی کی تو میں ایک اجمی مرد ہوں اور یہ صاحب زبان ہے، بڑے فصیح بنی گئے، ان کے سامنے کس طرح بات کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ کھول دو، روز منہ کھولا تو نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ
کریم نے تو 7 مرتبہ دعا پہ رہ جانا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ لانا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ دعا پہ رہ ڈالا ہے, اسی بات پہ میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. ایک عدد ادب کی وجہ سے کم رکھا ہے. حضرت علی بیٹا ہم حضور کی برابری نہیں کیا کرتے, مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ نے 7 مرتبہ دعا پہ رہ ڈالا, اسی واسطے تو میں نے 6 مرتبہ ڈالا. ایک عدد ادب کی وجہ سے کم رکھا تو کہیں حضور کی برابری نہ. میرے بزرگوں دوستوں خدا کے لیے سبق حاصل جب تو حضرت علی کا مرتبہ کتنا ہے, شہد شاہ گلال سارے دنیا کے سردار سجدے کو لو لیا, خود سجدے کو لو لیا, ولیوں کے سردار, بیوی جنت کی عورتوں کی سردار, بیٹے جنت کے دائیں غلاموں کے سردار. حضور علیہ السلام کے بچہ کا بھائی حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے, اشرا مبشرہ میں سے, خلفائے راشدین میں سے, اور ان صحابہ میں سے ہیں جن پر حضور ہمیشہ راضی ہے, ہمیشہ خوش ہے. تو وہ تو مواقع کہیں ڈالنے میں بھی حضور کی برابری نہ کرے, اور ہم نہ جاگے گا کہ حضور ہمارے ہی جیسے تھے, حضور ہمارے ہی جیسے تھے. بات کریں ہمارے جیسے کیا کرتے ہمارے ہماری کتابوں میں یہ بھی ہے ہمارے ہی جیسے. ہمیں اپنے میرے مانوں کو دیکھنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے. ہم ہیں کیا, ہماری حیثیت کیا ہے, اور ہم برابری کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جس ساتھ کی برابری ہم گزار نہیں. میاں اگر کچھ لینا ہے تو غلام کرو, غلامی کے دعوے کرو, برابری کے دعوے نہ کرو. جنہوں نے عاجزیاں کی, جنہوں نے غلامی کی, انہیں کو کچھ ملا. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول اللہ آج ان کی بہت سنی, بڑی جاتے کتنے مردے زندہ کرتے کتنے بڑے صاحب کرام اور عاشق رسول اللہ. تو وہ فرماتے ہیں سرورا نام جامی کاش ڈھونڈے, یا سنائے گا آپ کے کسی کتے کا نام جامی کرتا, آپ کو کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو جب آپ اس کو جامی کر کے پکارتے تو اس طرح میرا نام تو آپ کے لگے گا. اللہ انہیں لوگوں نے کچھ پایا ہے, اور حضرت شیخ کو کسی نے غور کمال کر. وہ فرماتی ہے نسبت خود بصدت کر دینے بس منفعلن ذات نسبت بصد قوت سد دے ادبی. یا سننا میں اپنی نسبت آپ کی گلی کے کتے کی طرف کرتا ہوا بھی پسینہ پسینہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ کی گلی کے کتے کی طرف اپنی نسبت کرنا یہ بھی بے رکھتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کہاں ہم اور کہاں آپ کی گلی کے کتے, ان کتوں کو آپ کی گلیوں میں رہنا نصیب ہے. مدینے کی ہواؤں اور فضاؤں میں رہتے ہیں, اہل محبت کا یہ عالم ہے, یہ لوگ حضور کی برابری کرتے ہیں. ادب ہے جو کچھ ہے ادب میں ہے, با ادب با نصیب اور بے ادب
غوثیت کا درجہ ملا، اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا، محبوبیت کا تاج پہنایا گیا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا میرا یہ قدم تک اللہ کی قدم، یہ فخر و غرور سے نہیں کہا، اللہ کا حکم۔ کسی بات پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانتے ہیں کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طیبہ تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طیبہ تیرا، بولے تم ہے وہ روز آپ کی بات سے جو بڑوں کو اتنا فائدہ پہنچا، سینکڑوں ہزاروں کافروں کو آپ نے مسلمان کیا، لاکھوں کی تعداد میں فاسق فاجر ظالم چور متقی پرہیزگار، آپ کا لقب ہی ہو گیا محب الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور جہاں تک کرامتوں کا تعلق ہے، علماء